الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ جو سفید دھاری ہے وہ جدا ہو جائے، مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کالی دھاری سے. یعنی صبح کا جب اجالا ہوگا تو کالی دھاری ختم ہو جائیں گی، تو تب تک اپن کیا کر سکتے، کھا سکتے. اور ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تسحروا، سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے میں کیا ہے، برکت ہے. یعنی تھوڑا کھاتا ہے انسان لیکن دن بھر وہ سحری کا کھانا کام کرتا ہے. شام تک آدمی کو اس کے ذریعے سے شام تک آدمی کو قوت ملتی ہے. تو یہ کس وجہ سے ملتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر برکت ہے. ورنہ عام دنوں میں ہم اگر دیکھیں تو ناشتہ کرنے کے بعد فوراً دوپہر میں آدمی تڑپ اٹھتا ہے، بھائی کیا ہے کھانا. تو سحری میں برکت ہونے کی وجہ سے آدمی کو شام تک کیا ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے. اب لغت میں ہم دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو سحری کس کو بولتے ہیں؟ تو سحری کہتے ہیں صبح صادق سے پہلے کا جو کھانا رہتا اس کو سحری بولتے ہیں، اور رات کے آخر حصے میں جو کھایا جاتا اس کو کیا بولتے ہیں، سحری بولتے ہیں. اب اس کے بعد سحری کرنا ہے، اور ایک دعا جو ہمارے پڑھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے. تو دعا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں سحری کے بعد کی دعا موجود نہیں ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ خود نیت کے الفاظ ہے، یعنی نیت کر رہا ہے اس میں بندہ، یہ دعا نہیں ہے. اور دوسری بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی صوم غد نویت، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو یہ خود نیت ہے، دعا نہیں ہے. تو سحری کے لیے خاص کوئی دعا حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. اب اس کے بعد سحری لوگ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ کیا نہیں کرتے، سحری نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رات میں اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کی جو ہے تو نوبت ہی نہیں آتی. رات میں جیسے آج مولانا نے بتایا نا بہت ساری چیزیں، کہ رات میں اتنا کھاتے ہیں کہ بھائی صبح کا بھی کوٹا اس میں کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. تو رات میں ہم اگر کم کھائیں گے تو سحری کر پائیں گے. سحری کرنے سے پھر ہم کو کیا ملیں گی، طاقت ملے گی. اب اس کے بعد سحری نہ کھانے کا نقصان کیا ہے؟ اب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سحری نہیں کرتے، ہمارے اندر بہت طاقت ہے. تو سحری کرنے کا نقصان کیا ہے؟ عموماً وہ لوگ جو سحری نہیں کرتے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ظہر کے وقت 3 بجے 4 بجے روزہ توڑ دیتے، اور شیطان ان کو ورغلاتا بھی. شیطان ان کو کس طرح ورغلاتا؟ ارے تو نے تو سحری بھی نہیں کرا، سحری بھی نہیں کرا تو تیکو تو روزہ توڑنا چاہیے، چھٹی مل سکتی تھی کو. ایسا شیطان بہکا کے کیا کرتا، روزہ اس سے توڑوا دیتا. اب سحری کے بارے میں ہمارے جو اندر غلط فہمیاں چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ اٹھا تو وہ کھا سکتا. ہمارے اندر لوگوں میں کیا بولتے، یار یہ تو غلطی سے سویا تھا، بولے اب یہ لیٹ اٹھا ہے تو یہ کیا کر سکتا، کھا سکتا. تو ایسی کوئی مطلب اجازت نہیں ہے لیٹ اٹھنے والے کی. ورنہ لوگ کیا ہوتے، فجر کے اذان کے بعد اٹھتے ہیں اور دودھ کا ایک گلاس لے کے جو ہے تو اپنی کیا کرتے ہیں، وہ مطلب قوت حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے. تو لیٹ اٹھنے والے کے لیے کوئی رخصت نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے کھانے کی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں، سحری وغیرہ کرتے ہیں، اور سحری کرنے کے بعد وہیں پر نماز پڑھ کے سوتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن یعنی پیٹرول راکیل جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھے، بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز. بھائی لنگڑا ہے، لولا ہے اور چور کا خطرہ ہے راستے میں تو وہ لوگ پڑھ سکتے گھر پہ، لیکن بغیر کوئی عذر نہیں پھر بھی گھر پہ پڑھ رہا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان کے گھروں کو آگ لگانے کا میرا ارادہ ہے. اب چند مسائل ہے سحری کے سلسلے میں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر سحری کا روزہ رکھنا. بعض لوگ کیا بولتے کہ اگر سحری نہیں کرے تو روزہ بھی نہیں ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سحری کرنا کیا ہے، مستحب ہے. سحری کرنا کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے. اگر کوئی سحری نہیں بھی کرتا تب بھی اس کا کیا ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا کو رکھنے کو.
دوسری بات یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں سحری کرنا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا نائٹ فال ہو جاتا ہے ان کو، یا رات میں حاجت ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ کیا کرے کہ پہلے غسل کرے اور اس کے بعد سحری کرے، یا پہلے سحری کرے اس کے بعد غسل کرے، تو ان کے لیے کیا صورت ہے؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں بھی سحری ہو جاتی، یعنی کسی کو نائٹ فال ہوا ہے، جنابت کی ضرورت ہے، تو ویسی حالت میں بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ سحری کھا سکتا ہے، بعد میں فجر سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دل سے بہت سارے مسئلے نکالے، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان تک کھا سکتے بولے، ہم لوگ کیا طے کرتے کہ اذان تک کھا سکتے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صبح صادق جیسے بھی ہو گئے تو ہم کو کھانا کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے۔ اذان کے وقت تو یعنی اذان جب دی جاتی ہے تو اس سے 5-10 منٹ پہلے ہی وقت ختم ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی اذان تک کھا سکتے، اذان تک کھا سکتے، اذان تک کھا سکتے، اور اس کی ایک دلیل دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہوائی بات ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ 2 اذانیں، ایک تہجد کے واسطے، کیونکہ وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، تو تہجد کو بھی اذان دیتے تھے، تو تہجد کی اذان ہوتی تھی، اور اس کے بعد فجر کی ایک اذان ہوتی تھی۔ تو تہجد کی جو اذان دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اذان پر تم کھانا بند مت کرو۔ کیا کہا؟ تہجد کے لیے جو اذان دے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کی اذان پر کھانا بند مت کرو، کھاتے رہو۔ پھر آگے کہ جب دوسری اذان ہو تب جا کے کھانا تم کیا کر دو؟ بند کر دو۔ تو لوگ بولتے دیکھو اللہ کے نبی نے کیا بولے کہ اذان پہ کھانا بند مت کرو۔ ارے بھائی وہ 2 اذانیں تھی، ایک نہیں ہوتی تھی وہاں پہ، تو اس لیے وہ پہلی اذان کے بعد کھانے کی رخصت تھی، اور دوسری پہ تو بالکل بند تھا۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنا وقت دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں گڑبڑ کیا ہے کہ بھائی پونا بمبئی کے مہمان ہیں تو ان کا چارٹ چلے گا گھر میں، ابھی کوئی نگر کے آگے رکھ کے جاتے تو 2-3 منٹ کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اورنگ آباد کا ٹائم الگ ہے، بمبئی کا الگ ہے، دھلیا کا الگ ہے، تو وہاں کے اگر ہم لوگ کارڈ اپنے گھروں میں بھی استعمال کریں گے تو ہمارے روزے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ آگے پیچھے سب کا ٹائم چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا اعظم صاحب کو بھی جزائے خیر دے کہ وہ یعنی دین کے جو پوسٹر ہے، دین کی جو باتیں ہیں، اس کو ہر وقت یعنی ابھی آج جو پروگرام تھا دوپہر میں، تو پہلے صبح اٹھنے سے پہلے ان کا میسج آ جاتا ہے کہ بھائی آج تم کو ظہر میں وہاں پہنچنا ہے شیخ بستی میں۔ اردو تاریخ روزانہ وہ کیا کرتے رہتے؟ موبائل پہ سینڈ کرتے رہتے، جوڑ ہو تو وہ بھی کیا کرتے رہتے، وہ بار بار یعنی ہر چیز جو بھی ہوتی ہے ہمارے پروگرام جلسے وغیرہ، وہ سب چیزیں وہ کیا کر کے بنا کے ڈالتے رہتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ شیطان قید ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معمولی عذر پر روزے چھوڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان میں قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن نہیں آتا تو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ماؤں بہنوں کے کام میں ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ماتحتوں کے کام کو ہلکا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو نمازیں قضا ہوئی ہے، یا اللہ ان نمازوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو یا اللہ سننے کو ہمارے قبول فرما۔ یا اللہ ہم کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سحری کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ افطار کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ افطار کرانے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تیرے نزدیک خیر و بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جن لوگوں کی تراویح اگر رہ جائے، جیسے 16 رکعت مطلب یہاں پہ آپ نے پڑھ لی، 4 رکعت آپ کی رہ گئی، تو وہ گھر پہ جا کے پڑھ لے، یا جس کی مطلب سفر میں تھا تو پوری 20 کی 20 رہ گئی، تو وہ گھر پہ جا کے کیا کر لے، اس کو جماعت بنانا اس کے لیے ضروری نہیں، سنت موقدہ ہے، لیکن اگر مجبوری میں چھوٹ گئی کسی کی تو وہ گھر پہ جا کے اس کو کیا کر لے، 2 رکعت جیسی پڑھ دے، علم طرح سے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق۔